ڈاکٹر صاحب ہم پہلے اس خط کی بات کر رہے ہیں جو کہ اسپیکر صاحب نے لکھا ہے الیکشن کمیشن کو. اس بارے میں جب رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے کے خلاف قانون سازی کر سکتی ہے اور قانون یا آئین میں ایسا کچھ نہیں لکھا جو مقننہ کو ایسا کرنے سے روکے. ایسا ہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ بڑے عہدے پہ ہوں تو سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے. اسپیکر کا عہدہ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ، لیکن جو پنجاب کے اسپیکر نے کہا، پھر نیشنل اسمبلی اسپیکر نے کہا، وہ ایک پی ایم ایل این کے ممبر کی حیثیت سے اس قسم کا خط لکھا ہے اور پھر انہوں نے وہ لسٹ بھی جاری کر دی ہے، جبکہ بے معنی لسٹ ہے وہ، کیونکہ وہ کام الیکشن کمیشن کو کرنا ہے اور الیکشن کمیشن اس کو ڈیلے کر رہا ہے، وہ ڈیلے کرے گا. لیکن یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ گیا ہوتا ہے اس کو آپ سمپل لیجسلیشن سے ادھر ادھر نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو علیحدہ اقدامات جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ دوبارہ چیلنج، دیکھیں دوبارہ چیلنج ہو جائے گا یہ. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر کام میں بگاڑ نکال لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ یہ نوٹیفیکیشن دیں تو وہ پھر کہیں گے جو ان کا جو ایکسپلینیشن تھی سپریم کورٹ کی طرف سے آئی، اس سے پہلے جو اوریجنل ججمنٹ ہے جولائی کا، اس کی روشنی میں فیصلے کرنے ہیں، اسپیکر کے کہنے کی بنیاد پہ فیصلے جو ہے نہیں کرنے. اور پھر ایک اور دلچسپ بات یہ، جتنی قانون سازی ہو رہی ہے وہ حکومت وقت اپنے ایڈوانٹیج کے لیے کر رہی ہے. اس کو یہ جو جس کی آپ ذکر کیا لیجسلیشن کا، اس کو پیچھے سے اپلائی کیا ہے، یعنی ڈبل اس میں آپ نے گیم کھیلا ہے. ایک تو وہ رول چینج کیا تاکہ کوشش ہے کہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ بے معنی ہو جائے، دوسرا یہ پیچھے سے اپلائی کیا تاکہ یہ جو پرانا فیصلہ ہے وہ بھی قائم نہ رہ سکے. تو جب آپ اپنے فیصلے اتنی محدود سوچ کے ساتھ کریں گے تو پاکستان میں سیاسی فلاح کا امکان نہیں ہے، بلکہ اس سے تلخیاں بڑھیں گی، اس سے ناراضگیاں بڑھیں گی، اور اس سے جو سیاست کا مقصد ہوتا ہے کہ چیزوں میں ہم آہنگی پیدا کریں، مختلف گروپس کو اکٹھا کر کے کوئی ایک ایسا راستہ نکالیں جس میں قوم کی فلاح ہو اور قوم ایک ڈائریکشن میں جائے، تو اس سے تو آپ بالکل اس کے اپوزٹ کر رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بال اب الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہے، تو الیکشن کمشن کا اب فیصلہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ان کی مشاورت تو جاری ہے، انہوں نے دوبارہ پیر کو بیٹھنا ہے بات چیت کے لیے. الیکشن کمیشن کا اگر تو آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو پھر ان کا فیصلہ ایسا ہوگا جو سپریم کورٹ کے ان لائن نہیں ہوگا، لیکن اس میں خطرہ بھی ہے سپریم کورٹ جو ہے. تو اس صورت میں یہ ڈیلے کی ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، اور کیونکہ ان کی کوئی خواہش نہیں ہوگی الیکشن کمیشن جو ٹریک ریکارڈ ہے. ٹریک ریکارڈ بڑا واضح ہے، گورنمنٹ، الیکشن کمیشن، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اکٹھے چل رہے ہیں. تو یہ خط ایک معجزہ ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کے لیے؟ نہیں، خط کی تو حیثیت کمزور ہے. اچھا، حیثیت ہے، اسپیکر کا خط ہے لیکن کمزور ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ موجود ہے. اب پرابلم یہ ہے نا کہ آپ نے آرگومنٹ دینی، آپ نے رانا ثناء اللہ کی آرگومنٹ دی، آپ مجھ سے کہیں میں اس کے حق میں بھی بیان نکال سکتا ہوں، اس کے اگینسٹ بھی نکال سکتا ہوں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا. آپ اگر انصاف سے کام نہیں لیتے، اصول پسندی سے کام نہیں لیتے، قاعدے سے کام نہیں لیتے، آپ جو مرضی بیان دے دیں، وہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں حکومت کا مائنڈ سیٹ جاننا چاہتی ہوں. مینار پاکستان کے بجائے آپ نے کہیں اور جلسے کی اجازت دے دی، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ دیکھیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں بے ڈھنگے پن سے کرتے ہیں. مینار پاکستان سے جلو لے گئے، اگلے دفعہ واگا میں ہوگا جلسہ، پھر پتہ نہیں کہاں ہوگا. پہلے کانا نو کی اجازت دی تھی. دیکھیں آخری وقت پہ فیصلے کرنا، کل ان کا جلسہ ہو رہا ہے، آج آپ فیصلے کر رہے ہیں، جلو میں کریں، وہ بھی کورٹ کے کہنے پہ. دیکھیں یہی تو ہے نا، میں نے یہ بات کی بے ڈھنگے پن سے. اور جس ملک میں بیشتر کام وقت پہ نہیں ہوتے وہاں آپ سیاسی جلسے وقت پہ کروانا چاہتے ہیں. اب 2 سے 5 کے درمیان دیکھیں نا، اب یہ باتیں جو ہے نا یہ ہے مترادف اس بات کے کہ جلسہ نہ کرو، کہ اس پارٹی کو اجازت نہیں جلسے کی، باقی اپنے جلسے کرتے رہیں. دیکھیے جو یہ بیج بوئے جا رہے ہیں اس وقت پاکستان کی پولیٹکس میں، میرے لیے فکر کی بات یہ ہے کہ یہ آئندہ کے لیے بھی مشکلات پیدا کرے گا. جب اب دیکھیں نا اقتدار میں بندہ ہر وقت تو نہیں رہتا نا، اقتدار بدلتے رہتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں بدلتے ہوئے، ہمارے سامنے بدلے ہیں لوگ. لیکن جب آپ اقتدار میں ہو نا تو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اقتدار جائے گا، اور جب اقتدار جاتا ہے
تو جو کانٹے آپ دوسروں کے لیے بوتے ہیں انہی کانٹوں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. چننے پڑتے ہیں وہ. یہ چیز سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اپنا جلسہ کر رہے ہیں, کرنے دیں, ان کو فرق کیا پڑتا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے جلسے لیکن 8 ستمبر کے جلسے میں جو تقاریر ہوئی اور وزیر دیکھیں اعلیٰ تقاریر تو گرما گرم ہوگی. دیکھیں تقاریر کا یا تو یہ ہے, دیکھیں یا تو یہ ہے نا کہ پرائم منسٹر ہاؤس ان کو ٹیکسٹ بھجوا دیا کرے کہ جناب آپ نے یہ تقریر کرنی ہے. یہ مطلب آپ لوگوں نے پاکستان کی تاریخ نہیں پڑھی. جلسوں میں ہوتا کیا ہے, جلسوں میں تو آپ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں, برا بھلا ایک دوسرے کو کہتے ہیں. اور کس نے نہیں کہا جب اپوزیشن میں پی ایم ایل این تھی, پی ڈی ایم کے جلسے آپ بھول گئے؟ گجرانوالہ کا اسپیشلی کوئٹہ کا بھی اور گجرانوالے کا جو تقاریر ہوئی ہیں وہ آپ بھول گئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جمہوریت کی روح کے لیے ضروری ہے تھوڑا سا ٹالرنس سے کام لیں, تھوڑا سا اپنے پر اعتماد کریں. حکومت کو کوئی گرنے کا اتنا خطرہ نہیں ہے کہ اگر ان کا ایک جلسہ ہو گیا تو حکومت گر جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. اور یہ جو ہے جلسہ کر لیں گے, تقریریں کریں گے, بڑھاس نکال لیں گے تو اس سے جو ٹیمپریچر ہے پالیٹکس کا نیچے جائے گا. تقریریں تو گرما گرم ہوں گی, اب بھی ہوں گی, بعد میں بھی ہوں گی, اس لیے کہ کون سا جلسہ ایسا ہے جسے آپ کامیاب قرار دیں وہاں گرما گرم تقریریں نہ ہوں. کس پارٹی کے جلسے میں آپ نے بیٹھ کے حکومت وقت کی مدح سرائی کی ہے؟ نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلے افسوسناک ہیں اور اس سے پاکستان میں سیاست کو, باہمی اعتماد کو, باہمی ہم آہنگی کو فروغ نہیں ملے گا. لیکن چونکہ ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اقتدار ان کے پاس ہے اور لہذا جو بھی فیصلہ وہ کریں گے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہم ضرور امپلیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے نتائج جو ہے نا لانگ ٹرم میں, مجھے اس وقت پاکستان کی آج کی فکر نہیں ہے, کل کی مجھے فکر ہے کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس سے نہ اس ملک میں جمہوریت رہے گی, نہ اس ملک میں حکومت رہے گی. فیصلوں کے اثرات آپ کو دور رس دکھائی دے رہے ہیں اور اس سے آپ کو پاکستان کا کل خطرے میں دکھائی دے رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے, اب آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے اس پہ ڈرائیونگ سیٹ پر بلاول بھٹو کو بٹھا دیا گیا ہے, تو مولانا پھر بھی کہہ رہے ہیں ہم اپنے موقف پر کھڑے رہیں گے. بلاول کچھ کامیاب ہوں گے مولانا کو آگے پیچھے کرنے میں؟ دیکھیے بہت مشکل ہے, کیونکہ اگر تو جو امینڈمنٹ کا ٹیکسٹ وہی رہتا ہے جو کہ ان کو دیا گیا تھا یا تھوڑا بہت جو اخباروں میں آیا ہے, تب تو شاید مولانا اس سے ایگری نہیں کریں گے. ہاں اگر گفت و شنید سے کوئی کامن ایکسیپٹیبل فریم ورک ایوالو کر لیتے ہیں, بنا لیتے ہیں, تب شاید یہ امینڈمنٹ ہو جائے. دیکھیں نا امینڈمنٹ کا جو اصولی طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بنیادی تبدیلیاں کی, اس میں بنیادی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, یعنی اگر جو گورنمنٹ کی پرپوزل ہے اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو سپریم کورٹ کی حیثیت, ہائی کورٹ کی حیثیت جو ہے نا وہ بیوروکریسی والی ہو جاتی ہے. جس طرح 1973 میں بھٹو نے بیوروکریسی کی پروٹیکشن ختم کر دی تھی, لہٰذا اب بیوروکریٹ کو حکومت پورے ملک میں نچا سکتی ہے. آج آپ کو ادھر پوسٹ کر دیا, کل آپ کو وہ کر دیا, او ایس ڈی بنا دیا جو بڑی سزا ہوتی ہے کیونکہ وہ گاڑیاں چھڑیاں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. اچھا, تو اسی طرح وہ چاہتے یہ ہیں کہ سپریم کورٹ پہ بھی اسی طرح کمانڈ کریں تاکہ ان کو جو چیلنجز کا خطرہ ہے یا جو اپنی خواہش ہے کہ اپنے انداز میں نظام کو چلانا ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا کر دے. وہ جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے وہ ڈرتے ہیں, لہذا جو پروویژنز دی گئی ہیں جس کے لیے جو انٹلیکچوئل پاکستان کے جو سب سے بڑے بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ مثالیں دے رہے ہیں ادھر کی ادھر کی. دیکھیے یہ جو مثالیں دیتے ہیں نا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی, دیکھیں دنیا میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ والے ملک بھی ہیں, بغیر کانسٹیٹیوشنل کورٹ والے بھی ہیں, وہ بھی صحیح چل رہے ہیں, وہ بھی صحیح چل رہے ہیں. جن ملکوں میں سیاست میں اتنا دنگا فساد ہو, اتنے جھگڑے ہوں, وہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو سیپریٹ کرنے سے نہیں بات بنے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو برٹش کامن ویلتھ اور نارتھ امریکہ کی ٹریڈیشن نہیں ہے, اسی لیے پاکستان, انڈیا, سری لنکا, نیپال, سری لنکا میں اس قسم کی کورٹس, بنگلہ دیش میں بھی اس قسم کی کورٹس موجود نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کچھ دنیا کے کسی ملکوں نے اڈاپٹ کر لی. بلاول کہہ رہے ہیں میں یہ کروا کے رہوں گا. اچھا, یہ ٹریڈیشن آپ کو ملتی ہے یورپین کانٹیننٹ کے اندر, یورپین کانٹیننٹ میں آپ کو یہ ملتی ہیں, یا وہ ممالک جو یورپین کانٹیننٹ کی کالونیز رہے ہیں. تو باقی رہا ایشو یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کا پاکستان کا مسئلہ بہتر ہو جائے گا.
اگر پاکستان کا مسئلہ بہتر کرنا ہے تو پالیٹکس کو بہتر کیجئے. ٹھیک ہے. سیاستدان اپنے رویوں کو تبدیل کریں. سیاستدان اپنے مسئلے گفتگو سے درمیانہ راستہ نکال کر حل کریں. ہر چھوٹی سی چیز کو تو آپ کورٹ میں پھینک ٹھیک ہے. آپ دیتے بھی ہیں. کنسنسس کی بات کر رہے ہیں اور مولانا نے بھی کہا ہے کہ اگر اتفاق رائے سے معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ اچھی روایت ہوگی، لیکن بات اگر مگر پہ ہی ہے.